السلام علیکم، میں عنایت اللہ خان ہوں اور اپنی یوٹیوب کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پہلے بات کریں گے جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، اس پہ بات کریں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نے اور وزراء نے جو پریس کانفرنس کی ہیں، جو بیانات دیے ہیں، وہ آئین کے خلاف ہے، جو الیکشن کمیشن کے خلاف نہیں دیا جا سکتا، جس سے ہمیں انتہائی دکھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر ان کو یہ دکھ تو ہوا ہے کہ انہوں نے ایک حقیقی بات بیان کی ہے، لیکن ان کو دکھ نہیں ہوا، الیکشن کمیشن کو دکھ نہیں ہے کہ جو عوام کی نظروں میں یہ گر چکے ہیں اور عوام ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے اور انہوں نے توہین عدالت بھی کی ہے۔ یہ بچنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ الیکشن کمیشن پورا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ اگر ایک وزیر اعظم کو صرف سوئس عدالت کو لیٹر لکھنے پر وہ نہ بھیجنے پر گھر بھیج سکتے ہیں، دوسرے کو پاناما کیس میں بھیج سکتے ہیں، تو یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، کیا اس کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا؟ کیا اس ملک میں سپریم کورٹ نہیں ہے؟ کیا اس ملک میں سپریم جوڈیشل کونسل نہیں ہے؟ یہ ابھی دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل جو ملے گا اعتماد کا ووٹ اکثریت سے ملے گا، آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ آگے ان کے ساتھ نمٹنا ہے۔ اب تو یہ فریق بن چکے ہیں، یہ تو اپوزیشن کا سیاسی دفتر ہے، یعنی جو بیانات وہ دیتے ہیں اپوزیشن والے، مریم نواز بلاول زرداری جو بیان وہ دیتا ہے، وہی بیانات یہ ان کے آفس سے، الیکشن کمیشن کے آفس سے جاری ہوتے ہیں۔ یعنی افسوس تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک آئینی ادارہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی آفس ہے اپوزیشن کا۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کیا جب آپ کی توہین ہوئی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ پیپرا کو خط لکھیں گے اور ان کی بیانات منگوائیں گے، تو آپ وہ کیوں نہیں منگواتے جو بیگ نوٹوں سے بھرے ہوئے بکسے جو آگے دی جا رہے تھے، اس پر آپ نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اور جو الیکشن ہائی جیک ہوا، آپ نے خود ویڈیوز دیکھے، گیلانی کے بیٹے کی ویڈیو دیکھی، پھر اس کا اعترافی بیان دیکھا، پھر جو ناصر شاہ کی باتیں آپ نے سنی ان کے ساتھ، اور کس طرح سے ووٹ کو ضائع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور کس طرح سے ووٹ لینے کی بات ہو رہی ہے، قیمت کیسے طے ہو رہا ہے، 10 سے 15 کروڑ، 15 سے 20 کروڑ، اور پھر دوسری طرف مریم نواز کہتی ہے کہ یہ پیسے نہیں چلے، یہ نون کا ٹکٹ چلا ہے۔ یہ بھی یہ آپ کو سمجھ نہیں آیا اس نے کیا کام دکھایا کہ آپ لوگوں کو اگر کل کوئی مسئلہ آیا جو ہمیں ووٹ دے رہے ہیں، آپ پیسے بھی لے رہے ہیں، اور اگر سیاسی مشکلات کل آپ کے سامنے آئیں گے تو ہم آپ کو اپنی سیٹ سے کھڑا کر کے دکھائیں گے۔ تو اس نے یہ بات کی ہے مریم نواز نے، اور زرداری نے یہ بات کی ہے، تو اس پر بھی ذرا نوٹس لے کہ مجھے تو میرا مطلب تو 20 سیٹیں زیادہ لینے کا تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ یعنی کہ میں نے تو ادائیگی اربوں میں کی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ صرف 5 نشستیں زیادہ آ گئی۔ اور پھر دوسری طرف شاہد خانہ بازی کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں تو یقین تھا 35 ووٹوں کا، یہ کیا ہوا؟ یعنی ایک طرف سے 35 ووٹوں کے پیسے دیے گئے، دوسری طرف سے 35 سیٹوں کے پیسے دیے گئے، دوسری طرف سے 20 سیٹوں کے پیسے دیے گئے۔ یعنی یہ نظر نہیں آ رہا چیف الیکشن کمشنر کو اور اس کے ممبران کو، یہ چیز نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس کو پابند کیا گیا تھا کہ ووٹ کو سٹریسیبل بنایا جائے۔ سپریم کورٹ نے ان کو بالکل سیدھی گائیڈ لائن دی تھی کہ ٹھیک ہے، آئین میں اگر یہ سیکرٹ بیلٹ ہے، لیکن یہ سیکرٹ بیلٹ فار ایور نہیں ہے، یعنی یہ آپ کر سکتے ہیں، اس کو آپ ٹریسیبل بنا سکتے ہیں۔ چلو وہ ہم نے مان لیا آپ کو کہ وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا انتخاب، لیکن ووٹ پر کوڈ لگانا، کیا یہ کام نہیں کر سکتے تھے؟ پھر انہوں نے کیا بیان دیا کہ ابھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اگلے الیکشن میں یہ کام کریں گے۔ تو 2 گھنٹے کے کام، یعنی کہ صرف اپوزیشن کو، مریم نواز کو، زرداری کو خوش کرنے کے لیے، قوم کو مایوس کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔
2 گھنٹے کا ٹائم نہیں تھا، سارے ادارے ان کے پاس تھے، یہ صرف 2 گھنٹے میں، اور وزیر ٹیکنالوجی نے ان کو کہا کہ یہ ہم آپ کو کر کے دیتے ہیں، چلو آپ اور کچھ نہ کریں، کوڈ لگا دیں بیلٹ پیپر پر، تو وہ بھی انہوں نے نہیں کیا۔ ان کا یہ تو فریق تھا، یہ صرف مطلب ایک اپوزیشن نہیں تھا، اپوزیشن یعنی کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن بھی اپوزیشن تھا عمران خان کا، اور اس کے گرانے میں ان کا پورا ان سے زیادہ ہاتھ اس کا ہے۔ وہ لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے، وہ جیسے جلوس روڈوں پہ آگے پیچھے پھرنا یہ ان کی مقدر ہے، یہ وہ کرتے رہیں گے، اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ لیکن جس نے جو فائدہ پہنچا سکتا تھا، جو ڈنڈ ڈال سکتا تھا، وہ الیکشن کمیشن تھا، وہ اس نے کر کے دکھایا۔ اب میں عوام سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسے الیکشن کمیشن کو ہونا چاہیے، اور سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے آرڈر کی توہین ہوئی ہے، تو کیا وہ جب اتنے بڑے بڑے کام کر سکتی تو ان کو گھر نہیں بھیج سکتے، ان کا کیس سپریم جوڈیشل میں نہیں بھیجا جا سکتا، یہ چیف الیکشن کمشنر کا اور ان کے ممبران کا؟ یہ تو آئینی باتیں میں کر رہا ہوں جو آئین میں ہیں، یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کا آپ کریں، یہ مطلب کہ عمران خان کے لیے آپ کریں، یہ تو عمران خان کی بات نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی عوام کی اور ملک کی بات ہے۔ تو جب کرنا ہوگا تو پھر سپریم کورٹ نے کرنا ہوگا۔ اور دوسرا طرف وہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے جو درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن میں کہ بھائی یہ نتیجہ روکا جائے، اس وقت تک اس کا آپ اعلان نہیں کر سکتے جب تک عوام مطمئن نہ ہو کہ یہ جو پیسے دیے گئے یہ ان کو آپ کیسے پکڑیں گے، پھر ان کے ساتھ آپ کیا کریں گے، اور پھر ان پیسوں سے جو یہ آ کر یہ وہ شخص جس نے اردگان کی بیوی کا ہار چوری کیا، اس شخص کو آپ سینٹ کا ممبر بننا قبول کریں گے، اور جس نے اپنے نامینیشن پیپر میں یہ بھی چھپایا کہ مجھے 5 سال کی سزا ہوئی تھی سپریم کورٹ سے، تو صرف اس ایک نقطے پر یہ نااہل ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کیوں کریں گے؟ کیونکہ آپ تو ان کی دستراس ہے، آپ تو ان کے اوبلائج لوگ ہیں، لیکن اللہ کے قہر سے آپ کدھر جائیں گے؟ عوام کے عز و عذاب سے آپ کدھر بھاگیں گے؟ یہ وقت آنے والا ہے۔ ابھی ہیش ٹیگ چل رہا ہے نا سوشل میڈیا پر کہ ڈی چوک چلو، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم نہیں ہے جو میں بار بار کہتا ہوں کہ 2 کروڑ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، ان میں سے 2 لاکھ لوگ بھی نکلیں گے آپ کے خلاف، 50,000 بھی نکلیں گے تو آپ کا تکہ بوٹی کر دیں گے۔ آپ کو پتہ نہیں آپ پر کتنا برا وقت آنے والا ہے۔ یہ جو ڈی چوک کا ہیش ٹیگ چل رہا ہے آج کل، تو یہ آپ دیکھیں کہ اس کے نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، آپ کے نسلوں کو بھگتنا پڑیں گے۔ یہ کوئی معمولی بات آپ نے نہیں کی ہے، آپ نے پوری قوم کے دلوں کو جلایا ہے، آپ نے اتنے زبردست دھاندلی کی ہے کہ دنیا کسی ملک میں ایک آئینی ادارے نے اس قسم کی دھاندلی نہیں کی ہے جو آپ نے کی ہے۔ انہوں نے تو پیسے دیے، انہوں نے لوگوں کو خریدا، گھوڑوں خچروں کو خریدا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو ان سے بڑھ کر کام کیا ہے۔ تو کیا اور پھر دوسری بات، سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ آپ خود کو خود یعنی لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے اعمال یہ ہیں۔ یعنی کل جس دن الیکشن ہو رہا تھا، اس دن جب شہباز شریف آیا ووٹ ڈالنے، تو اس وقت سب آپ کا جو وہ ریٹرننگ آفیسر تھا وہ اس طرح ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا اس کے تعظیم میں۔ پھر جب سردار صادق آیا اس کے تعظیم میں وہی چیز، پھر دوسروں کے۔ لیکن جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان آیا تو آپ کا وہ 2 ٹکے کا ریٹرن افسر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا، یہ دیکھے آپ۔ اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی آیا، وہ خود ان کو دیکھتا رہا اور انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ یعنی یہ کیا دکھانا چاہتے تھے؟ یہ اپنی جو خدمات ہے، وہ خدمات تو آپ نے بہت بڑا خدمت تو آپ نے کر دیا، لیکن اس کے بعد کیا دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ان نظروں سے، یعنی ان کی تذلیل ہم اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یعنی ووٹ ڈالتے وقت بھی ہم اس کی تذلیل کریں گے، اور ان اپوزیشن کی جو کرپٹ ترین لوگ ہیں یعنی کہ ان کو ہم عزت دیں گے۔ یہ بھی آپ نے کر کے دکھایا، تو آپ کس طرح بچیں گے؟ اور اب میں کرتا ہوں اپیل سپریم کورٹ سے کہ لوگوں کی نظریں، عوام پاکستان کی نظریں آپ کی طرف ہے، آپ اس کا حل نکالیں گے۔ اگر آپ یہ حل نہیں نکالیں گے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہماری عدلیہ کے خلاف لوگوں میں نفرت ہو۔
ہم یہ بھی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے وہ جو کچھ کرنا تھا مقتدر قوتوں نے چند جرنیلوں نے جو کچھ کرنا تھا کہ ہم یہ وہ بھی دیکھ رہے تھے, سب کچھ دیکھ رہے تھے. یہ بوری یہ بکسے نوٹوں کے اور یہ جو ریٹ طے ہو رہے تھے اور کروڑوں میں اربوں میں, وہ سب کچھ وہ بھی دیکھ رہے تھے, لیکن وہ بھی خاموش تھے. کیا ان کے انڈر ایجنسیاں نہیں تھی؟ کیا اس وقت ان لوگوں کو وہ صحیح طریقے سے نپٹ نہیں سکتے تھے؟ انہوں نے بھی آنکھیں بند کی تاکہ ہم عمران خان کو بھی سمجھا سکے کہ ہم جب نہیں ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا. بھائی آپ وہ لوگ ہیں جو آپ ان کے یعنی یہ سربراہ حکومت ہے اور آپ ان کے سبارڈینیٹ, آپ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں, آپ کوئی بادشاہ نہیں ہیں. عوام یہاں مجھے بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اس افواج کے لیے اب بھی کرتا ہوں, پہلے بھی کرتا تھا. میرے دل میں ان کے لیے جو احترام ہے, خدا کی قسم میرے لیے کسی اور کے لیے یہ احترام نہیں ہے. جو ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جن کا ایک ڈنکا بجتا ہے پوری دنیا میں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے, لیکن چند جرنیل یہ دکھانے کے لیے کہ یار آپ نے ہماری کہنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو تبدیل نہیں کیا, KPK کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل نہیں کیا. ٹھیک ہے آپ نے وہ جو مشورہ دیا اس کے ساتھ ہم اتفاق کرتے ہیں, وہ آپ نے صحیح کیا ہے, لیکن ماننا نہ ماننا وہ باؤنڈ نہیں ہے. وہ وزیر اعظم ہے اس ملک کا. آپ لوگ اس طرح کریں گے تو انتقام اس طریقے سے لیں گے کہ ہم تو آپ کے ہیں, آپ کے انڈر اور آپ کے ساتھ لائل بھی ہے, لیکن تھوڑا سبق بھی سکھائیں گے. تو یہ جو کچھ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت اگر ابھرتی ہے تو یہ بہت بڑی تباہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ عوام پاکستان افواج پاکستان سے نفرت کرے. ان کے لیے تو ہمارے جسم و جان بھی حاضر ہے. ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے. ہمارے جوان, ہمارے آفیسر ہمارے لیے شہید ہو رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو آزادی نصیب نہیں ہے. پھر جب قوم کے ساتھ افواج کی ٹسل ہوتی ہے, پھر اس وقت ملک بھی ٹوٹا کرتے ہیں. پھر نہ فوج رہتی ہے, پھر نہ وہ ملک رہتا ہے. تو یہ ذرا میں جنرل باجوہ کو اپیل کرتا ہوں کہ جو کچھ ہوا اس کو تو عمران خان بھی بھول جائے گا, قوم بھی بھول جائے گا, لیکن آئندہ اگر ایسی کوئی بات ہوگی تو یہ پھر انتہائی خطرناک عمل ہوگا. اور اس میں شاید پھر بھی بار بار کہتا ہوں کہ خونی انقلاب اس ملک میں آئے گا تو شاید یہ بات پھر اس طرف بڑھے. کیونکہ یہ غلط فہمی آپ لوگ دور کریں کہ یہ نہ نواز شریف ہے عمران خان, نہ زرداری ہے, نہ مولانا فضل الرحمان ہے. دیکھیں ان لوگوں نے ان کے پیچھے نہ تو کوئی نکلتا ہے, نہ جان دے سکتے. عمران خان کے لیے اپنا خون بھی لوگ دیتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص ایماندار ہے, اور کوئی بات نہیں ہے. صرف اس ایمانداری کی وجہ سے آج تک اس ملک کو تو کوئی ایماندار لیڈر نصیب بھی نہیں ہوا تھا. تو اب جب ہوا ہے تو کیا آپ کا کردار یہ ہونا چاہیے تھا؟ آپ کو اس کو گرانے کے لیے کہ گرایا بھی وہ نہیں جا سکا, کیونکہ اسی چھت کے نیچے جیسے الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم پہ جو الزام لگتا ہے کہ آپ نے ساتھ دیا ہے, تو ایک جگہ تو انہوں نے اسی چھت کے نیچے 174 ووٹ لیے, تو دوسری جگہ 165 لی, صرف 5 ووٹ, تو ہم بدنام ہو رہے ہیں. تو مطلب بھی اسی سیٹ کا تھا, مقابلہ بھی اسی سیٹ کا تھا. باقی تو ممبران وزیر اعظم کے ساتھ ہے. جن بے ایمانی ذلیل لوگوں نے جو بے ایمانی کی ہے وہ تو ان کو بھگتنا پڑے گا. وہ یہ عوام کے سامنے جائیں گے, کل یہ جا سکیں گے. انہوں نے اپنے چہروں پر کالک ملی ہے. یہ معاشرہ ان کا انشاءاللہ بائیکاٹ کرے گا. یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے خود کو, جو اللہ تعالیٰ دنیا سے انسان کو اس وقت تک نہیں اٹھاتا جب اس کی اصلیت عوام کو نہ دکھائے, تو ان کی اصلیت تو عوام نے دیکھ لی. تو یہ اس کو مریم نواز سیٹ دے, کوئی بھی دے, ان کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے, کبھی نہیں ہو سکے گا. لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا؟ اب تو یہ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے پورا دن کہ الیکشن کمیشن کو پیسے دیے گئے اربوں میں اور وہ دبئی میں ادا ہوئے ہیں وہ پیسے. یہ سارا کچھ جب کل یہ کچا چٹا نکلے گا, پھر آپ لوگ جائیں گے کہاں؟ اور پھر عوام آپ کو کیسے معاف کریں گے؟ عوام تو اب بھی آپ جلے بنے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں
کہ کل اعتماد کا ووٹ ہو جائے اس کے بعد کیا فیصلہ کریں گے. یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ ڈی چوک چلو، یعنی یہ جو ایش ٹریک چل رہا ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. یعنی آپ اتنی بڑی کرسیوں پہ بیٹھ کے آپ اتنے کم عقل اور بے وقوف لوگ ہیں. تو یہی آپ کو سوچنا پڑے گا، آپ کو فوراً یہ رزلٹ روکنا پڑے گا. وہ آپ کو بھی پتہ ہے. آپ اپنے ضمیر پر کو جھنجھوڑے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قرآن اٹھائے کہ آپ کو نہیں پتہ کہ یہ پیسوں سے خریدے گئے ووٹ ہے، جس میں ایک ایسا شخص سینیٹر بنا جس نے اردگان کی بیوی کا ہار چوری کیا، اور اس شخص کو کل وہ ہمارا سینٹ کا چیئرمین بھی بنے گا. پھر اس ملک کا حال کیا ہوگا؟ تو اسی لیے آپ لوگوں کو معافی نہیں مل سکتی. آپ جلد از جلد اس الیکشن، بلکہ پورے الیکشن کو نن انوائٹ کرا سکتے ہیں. آپ نے کیا وہ گیلانی کے بیٹی کی وہ ویڈیوز نہیں دیکھی، اس کا اپنا اعترافی بیان نہیں دیکھا؟ پھر ناصر شاہ کی بات چیت ان کے ساتھ جب ہو رہی تھی اور انہوں نے اسپیکر پر کر کے تاکہ سب موجود لوگ اس وقت جو تھے ایک دوسرے کو سمجھ سکے، وہ آپ نے نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا، سب سے زیادہ آپ نے دیکھا ہے. اور پھر بھی جب آپ نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آپ جو لوگ اس گناہ نکیل میں شامل ہے، اللہ کا قہر ان پہ نازل ہوگا. یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. میں نے اپنی طرف سے کچھ اس میں کوئی وہ نہیں ملایا. جو کچھ ہے وہ میں نے حقیقت بتا دی ہے. اب اس کے بعد جو کردار ہے جہانگیر ترین کا، ذرا اس پہ بات کرتے ہیں. یہ اپنی غلطی میں بھی مانتا ہوں. جب جہانگیر ترین آیا اور یہ بات مشہور ہوئی کہ جہانگیر ترین کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، گلے شکوے دور ہوئے، تو ہم نے بھی خوشی منائی کہ چلو ابھی انشاءاللہ پھر پرانا وہ دوستی بھی قائم ہے رہے گی، اور یہ شخص کو پارٹی کے لیے قربانیاں دیتا رہے گا. لیکن اس نے وہ یوٹیوب بروٹس، اس نے بھی وہی کام کیا کہ پیٹھ میں گورا چورا گوم پائے عمران خان کے. یہ سب کچھ کا پتہ چل جائے گا. اور وہ اس کا تو پتہ چل گیا جہانگیر ترین نے رشتہ داری پالنے کے لیے پارٹی کے ساتھ کیا کیا. یہ ہے وہ لوگ جس کو ہم صاف سمجھتے تھے، کم از کم ان لوگوں کی طرح اس کو نہیں سمجھتے تھے کہ اس میں بہت فرق ہے جہانگیر ترین میں اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم اور پیپل پارٹی میں. یہ ان جیسے لوگوں میں نہیں ہے. یہ سیلف میڈ آدمی ہے. لیکن یار جب ایک کیس آیا شوگر کا، تو وہ کیس تو عمران خان نہیں لے کے آیا تھا، وہ تو خود بخود آیا جو آپ لوگوں نے سبسڈی لی اربوں روپے میں، اور اس کے لیے کمیشن بنا FIA تفتیش کر رہا تھا. تو عمران خان کا تو قوم سے وعدہ تھا اگر میرا سکا بیٹا بھی کرے گا تو میں معافی دینے والا نہیں ہوں. تو آپ کو تو اس فخر ہونا چاہیے اپنی لیڈر پر. تو پھر آپ نے چورا گومپا پیٹ میں، یعنی وہ بروٹس والا کام آپ نے کر دیا. تو بس اس سے زیادہ میں اور کیا کہہ سکتا ہوں. یعنی انسان اپنا خون جلاتا ہے ان لوگوں کو صرف میں نہیں، یہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام دیکھ رہے ہیں. اور جب عوام کو یہ چیز محسوس ہوا ہے تو آپ لوگ عوام سے بھی ڈرے اور خدا سے بھی ڈرے کہ انجام آپ لوگوں کا اچھا نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت چاہنے سے پہلے پھر ایک بار گزارش اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرے تاکہ عام آدمیوں تک میری بات پہنچے. آپ لنک پر کلک کریں گے تو وہاں سے جا کے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. جو لوگ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، جو میری بات کو سچ مانتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں. جو مخالف ہے میں ان سے نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ میں آپ اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.